لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم رزق ربي وخير ورزقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله كما هو الطيب فردوا فيما صار وفروه بالقرآن كما قال عليه السلام. قابل احترام علماء کرام، ائمہ نظام، مؤذنین کرام، اس اجلاس کے بلائے جانے کا جو مقصد تھا موجودہ نئے حالات کے تناظر میں اس کے کیا خطرات ہیں، کس قسم کے خدشات ہیں، کس قسم کے مسرات ہیں، اس سے اس عظیم خدمت سے وابستہ طبقے کو باخبر کیا جائے، آگاہ کیا جائے. الحمدللہ اس سلسلے میں مختلف تنظیموں کے ذمہ دار علماء کرام کے ذریعے سے اس پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے، اور جو ان تمام تقاریر کی تفصیلات کے پیش نظر رکھنے کے بعد جو تجاویز مناسب سمجھی گئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی. اس اعتبار سے اس اہم ترین اجلاس کا جو اہم ترین کام تھا الحمدللہ وہ پورا ہو گیا. سارا بوجھ حضرات نے الحمدللہ اپنے سر لے کر مجھے اس سے بہت ہلکا کر دیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس گئے گزرے دور میں جبکہ مادہ پرستی کا دور ہے، قلب و نظر پوری طریقے سے دنیا کی طرف متوجہ ہے، اور افراد نفسانی میں ایک بڑا طبقہ مشغول ہے. ایسے دور میں پروردگار عالم نے ایک مخصوص طبقے کو اس بلا سے محفوظ رکھے، دین پسندی، فکر آخرت، خالق کی رضا جوئی، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنے اور انہی چیزوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی توفیق دی ہے. اور ایسا ہی طبقہ اس وقت میں یہاں جمع ہے. اس لیے اس موضوع پر شاید بہت زیادہ ذہن سازی کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر چونکہ بہرحال آخر میں کچھ نہ کچھ مجھے بھی عرض کرنا ہے، اس لیے چند ایک مختصر سی باتیں آپ حضرات ذہن میں رکھیں
کہ اسلامی جو درسگاہیں ہیں اور اسلامی جو عبادت گاہیں ہیں جن کو ہم مدارس اسلامیہ اور مساجد سے تعبیر کرتے ہیں، یہ پورے عالم میں روحانیت کی بقا کا سبب ہے اور پورے عالم میں مذہبی اقدار کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان دونوں مراکز میں خدمات انجام دینے والے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ مزاج اسلامی کے حامل ہوں، صفات ایمانی سے مزین ہوں، یعنی زہد و ورع، توکل، مخلوق سے استغنا، فکر آخرت، دولت اخلاص، ان تمام چیزوں سے مالا مال ہونا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ العزیز یہ وقتاً فوقتاً جو ذہنوں میں تغیر پیدا کرنے والے حالات آتے رہتے ہیں، فکروں کا رخ موڑنے والے حالات درپیش ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا سہل ہوگا ان صفات کے اپنے اندرون میں استحضار اور گفتگی کی وجہ سے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ موجودہ زمانے کے جو حالات ہیں اس سے باخبر رہنا اور پیدا ہونے والے تغیرات کو قبول کرنے کی صورت میں اس کے جو مضرات ہیں اس سے آگاہ رہنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں تفصیلات میں گئے بغیر صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ ہم نے وہ بچپن میں دینی مدرسے میں ہمارے استاذوں نے ہمیں یاد دلایا تھا، ایک چھوٹے بچوں کو جو پروگرام پیش کراتے ہیں جلسوں میں، تو ایک دو جملے چھوٹے بچوں کو یاد دلا کے مجمع کے سامنے کھڑا کرتے تھے۔ جس وقت میں ہم چھوٹے تھے تو ہم کو ایک جملہ ایک شعر یاد دلا دیا گیا تھا کہ جانا اسٹیج پہ کھڑے رہنا سنا کے ہٹ جانا۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے زرر ہو، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے زرر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے زرر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ ارے بھائی یہ بات ایسی ہے کہ جس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ بریانی ہے جو زہر آلود ہے اور ایک وہ خشکا ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دونوں میں سے کون سا اچھا ہے؟ خشکا اچھا، زہر آلود بریانی سے بے ضرر خشکا اچھا۔ اور ہم کو تو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں لوگوں کے مال متاع دنیاوی رونقوں وغیرہ کی طرف نہ اٹھیں۔ ارشاد ربانی ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ۔ آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے دنیاوی ساز و سامان دیا ہے، یہ دنیا کی رونق ہے، ہم ان کو اس میں آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابر نے تو یوں کہا ہے کہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ نہیں ملنا ہی اچھا۔ اسلامی تشخص کی برقراری کے ساتھ، اقدار اسلامی کی حفاظت کے ساتھ، حدود شریعت کی رعایت کے ساتھ اگر حالات میں خوشگواری وسعت پیدا ہوتی ہے تو یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہر قسم کی ترقی محمود نہیں، بہت سی ترقیات مذموم بھی ہوتی۔ محمود وہ
اسلامی تقاضوں پر کسی قسم کا کوئی تعصب پیدا نہ ہو. ہم سب کو معلوم ہے، سب پڑھا لکھا طبقہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا. حضرات صحابہ کرام کو مقدس کر کے فرما رہے ہیں وہ وقت کیسا ہوگا جب ممالک فتح ہوں گے، مال کی کثرت ہوگی، غلاموں خادموں کی بہتات ہوگی. اس وقت میں کیسا ہوگا تمہارا حال. بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے حبیب اللہ علیہ وسلم ایسی صورت میں ہم تغدوں سے محفوظ رہ جائیں گے تو عبادت کے واسطے خوب فارغ ہو سکے گی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس وقت کے مقابلے میں آج کا تمہارا جو حال ہے یہی اچھا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ممالک فتح ہوئے، مال غنیمت کے ڈھیر مسجد نبوی کے سامنے لگا دیے گئے. بہت سے مسلمان بے انتہا خوش تھے کہ بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت آیا. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین نے رونا شروع کر دی. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ حضرت یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ لوگ محنت ہو رہے ہیں. فرمایا کہ اگر اس میں کوئی زیادہ خیر ہوتا تو اس خیر کے دیے جانے کا زمانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. اس لیے معزز دوستو، ہمیں قناعت، توکل، زہد، تعلق مع اللہ، تقویٰ اور پرہیزگاری، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. جو وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو قلبی اعتبار سے سکون اور راحت کے سبب اور ذریعہ بنتے ہیں. مسائل کا جہاں تک تعلق ہے ضروریات کا، دین و شریعت میں تعصب کیے بغیر جو تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ تدبیریں کی جاتی رہنی چاہیے. جیسا کہ ہمارے ذمہ داروں نے ایک اور تجویز بھی سامنے رکھی ہے کہ بھئی مجالس انتظامی کو بھی اس سلسلے میں متوجہ کیا جائے. لیکن بہرحال ایک مومن کے لیے اور بالخصوص مخصوص طبقے کے لیے بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے جسم میں صحت ہے، اس کے اندرون میں اطمینان ہے، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے، اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے، تو یوں سمجھ لیجیے گویا اس کے پاس پوری دنیا سمیٹ کر ڈالی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر اس طرف توجہ رہے تو پھر یہ اس قسم کی چیزوں کو بنیاد بنا کر مستقل ذرائع مل جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یا مقدار شرح بڑھ جائے گی. اس کی وجہ سے جو میلانت رجحان پیدا ہو رہے ہیں اگر اس پر عمل آوری ہوگی تو وہ نتائج سامنے آنے کے زیادہ امکانات ہیں اور وہ خطرات کے پیش آنے کے زیادہ اندیشے ہیں جس کا تذکرہ ہمارے ذمہ داروں نے کیا اور جس کا مشاہدہ مختلف جگہوں پر لوگوں نے کر رکھا ہے. اس کی بنا پر معزز بھائیوں اس تجویز کو سبھی کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے. اور بعض ساتھیاں وہ ہوتے ہیں کہ کوئی خیال میں رکھتے ہیں کہ صاحب کچھ زیادہ ہوگا تو ذرا ہم بھی زیادہ سے زیادہ کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں. دنیا پسندی کی بنیاد پر نہیں، کار خیر میں حصہ لینے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، ایسا خیال آتا ہے. اس کے بارے میں ہمارے اکابر نے کتاب میں لکھا کہ نیت انفاق کا بھی اجر انفاق کے برابر ہے. خرچ کرنے کی نیت کا جو اجر ہے وہ اجر بھی انفاق ہی کے برابر ہے.
بہرحال بھائیو، مجھے بڑی خوشی ہے، بڑی مسرت ہے، اور آپ حضرات کے اس تشریف لانے اور ان جذبات کو جو دیکھنے میں آ رہے ہیں، آپ کی پیشانیوں سے جو کچھ چھلک رہا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ طبقہ کبھی بھی دین پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتا اور اللہ کے مقابلے میں مخلوقات کی محبت کو غالب ہونے نہیں دیتا، اور زندگی کے ہر لمحے میں یہ اپنے لیے سب سے بڑی نعمت رضا الہی اور طریق نبوی کو سمجھے۔ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی ایسے مرتب ہونے لگتے ہیں کہ استغنا پیدا ہو جاتا ہے مخلوق سے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہر مجلس میں عام طور پر حضرت خدام دین کو اس صفت استغنا کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ قلب سے استغنا، ایک بزرگ کے بارے میں بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا، اپنے چھوٹے بچے کو لیے ہوئے بازار سے جا رہے تھے، کوئی چیز ان کو خریدنے کی ضرورت پڑی تو ایک بیچنے والے کے پاس میں وہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ چیز دو، کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا اتنے میں۔ کہا کہ اتنے میں چکانے کی تو اجازت ہے اسلام میں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چیز اتنے میں کیسے، اس کی تو قیمت کم ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں اس کو اتنے میں ہی دوں گا۔ کہنے لگے کہ تم زیادہ قیمت بتا رہے، اس کی قیمت تو اتنے نہیں ہے عام طور پر۔ اتنے میں کوئی صاحب پیچھے سے آگے کہنے لگے کہ ارے دے دے وہ صاحب اتنے میں دو بولے معلوم مسجد کے امام صاحب مولانا صاحب ہیں، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کو کہا کہ بیٹا آگے چلو ہم دین بیچنے نہیں ہیں۔ ہمارے اندرون میں تو یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ یوں تو جیسے کچھ گزر جائے مگر مولا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے فرمائے گزر گئی گزرا کیا جھوپڑی کیا میدان۔ بہرحال جو تجاویز پیش کی گئی ہیں، جن خطرات کے پیش نظر پیش کی گئی ہیں، ان تجاویز کا بھرپور ساتھ دینا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، تاکہ قوم و ملت کی دین کی صحیح حفاظت بھی ہو اور ہمارے اپنا دین کا تحفظ بھی ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات ان تنظیموں کی جانب سے جو کچھ تجاویز یا مشورے سامنے آتے رہیں گے، آراء سامنے آتی رہیں گی، اس کو روح عمل لانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی یہاں یہ جو متوجہ کرنے کے لیے جیسا اجلاس بلایا گیا، اضلاع سے آئے ہوئے جو احباب ہیں، ان حضرات کے لیے تجویز سنائی گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم اسے دوہرا رہے ہیں کہ آپ حضرات اپنے اپنے اضلاع میں تعلق جات میں ائمہ معززین حضرات کو کسی بھی مناسب عنوان کے ساتھ مدعو کر کے اس سلسلے میں ان کو بھی آگاہ اور باخبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین صحیح علم صحیح عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے اور ظاہر ہونے والے شرور فتنوں سے امت کے ایک فرد کی پوری حفاظت۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ خدام دین کی اس حاضری کو بے حد قبول فرما، مولا ان کی خدمات کو جو اسلامی ہے بے حد شرف قبولیت سے نواز دے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے دین و ایمان کی اور ہمارے ذریعے سے پورے عالم کے اہل اسلام کی دین و ایمان کی حفاظت فرما، اور اوروں میں بھی دین کی دعوت
کے پھیلنے کا ہمیں ذریعہ اور سبب بنا دے. الہ العالمین تمام شرور سے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. بالخصوص کہ اللہ دنیاوی رغبتوں اور مادی چاہتوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما. الہ العالمین ایمانی صفات سے ہم سب کو آراستہ فرما. ایک مومنانہ صفات سے ہم سب کو مزین فرما. جو فکریں کی جا رہی ہیں اپنے کرم سے اس میں نصیب فرما. جو اندیشے محسوس کیے جا رہے ہیں اس سے پوری امت کی حفاظت فرما. اپنے کرم سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین. انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی. آپ